السلام علیکم۔ مجھے آج پھر گیسٹ روم میں سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں رات کے وقت پڑھائی کرتا تھا اور مسلسل نہ جانے کتنے دنوں سے رات کو 1 بجے سے یہ آواز آتی تھی۔ پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ شاید کوئی اٹھتا ہوگا، یہی سوچ کر میں اگنور کر دیتا۔ لیکن یہ کیسے کوئی روزانہ 1 بجے ہی گیسٹ روم میں جاتا ہے؟ میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور جیسے ہی گیسٹ کے دروازے پر پہنچا، وہاں کا منظر دیکھ کر وہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ میری پھوپھو گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر دوسری طرف سے کچن میں گئیں اور وہاں جا کر میری چھوٹی پھوپھو مکھن کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ میں حیرانگی سے پھوپھو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کے 1 بجے بہت آسانی سے مکھن کے ڈبے سے انگلیوں کے ذریعے ایک چھوٹی سی کٹوری میں مکھن نکال رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو سیدھے پھوپھو کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھ لیتا کہ وہ اتنی رات کو یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے میری اماں کو مکھن کے ڈبے سے مکھن کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور انہوں نے کئی دفعہ یہ سوال مجھ سے اور پھوپھو سے بھی کیا تھا، لیکن پھوپھو نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے انہیں کچھ علم ہی نہ ہو۔ یہی سوچ کر میں دروازے کے پاس ہی ٹھہر گیا اور پردے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ آخر دیکھ سکوں وہ مکھن کو اماں سے چھپا کر کیوں نکالتی ہے، جبکہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اگر پھوپھو اماں کو بتا بھی دیتی تو اماں کبھی انہیں منع نہ کرتی۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور ہم سبھی سحری میں دہی اور مکھن کھایا کرتے تھے، تو پھوپھو کو سحری سے پہلے ہی مکھن کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ انہیں مکھن سے کیا کام تھا؟ سحری میں بس چند گھنٹے ہی تو باقی تھے۔ میں خاموشی سے پھوپھو کو دیکھنے لگا، جنہوں نے کٹورے میں مکھن نکال کر اسے جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ حالانکہ اس عجیب و غریب حرکت پر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مکھن ہی تھا، کوئی سونا تو نہیں تھا جس سے اس قدر چھپانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو تقریباً اب 2 بجنے والے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا کیونکہ صبح میرا پیپر تھا اور مجھے جلد سے جلد تیاری بھی کرنی تھی۔ سحری میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر کر پھر پیپر دینے کے لیے جانے والا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پھوپھو والے معاملے کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ پھوپھو جب سحری کی دسترخوان پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی سب کے ساتھ سحری کرنے لگی۔ میری نظر ان کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اتنے میں اماں بھی کچن سے نکل آ رہی اور کہنے لگی کہ رات ہی مکھن کا بڑا ڈبہ میں نے پورا بھر کر رکھا تھا اور اب اس میں سے کچھ مکھن پھر غائب ہے۔ آخر یہ رات کے وقت ہی جاتا کہاں ہے؟ اماں کی بات پر پھوپھو کے گلے میں پھندا سا لگا تھا، لیکن انہوں نے اماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابا کہنے لگے کہ تم بھی کیا روز روز شور مچاتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آدھی رات کو چوہے تو تمہارا مکھن نہیں کھائیں گے۔ ابا کی بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا تھا اور ان کے درمیان بحث شروع ہو چکی تھی۔ میں بار بار پھوپھو کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا جو سب سے نظریں چرا رہی تھی اور سحری کرنے میں مصروف تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی بھی کون سی چھپانے والی بات ہے جو پھوپھو اماں کو ایک چھوٹی سی بات نہیں بتا سکتی۔ پھوپھو سب سے پہلے سحری کر کے وہاں سے چلی گئی تھی اور اماں ابا کے درمیان تو حسب معمول جھگڑا بھی جاری نہیں تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں لوٹ کر آیا تھا تو وہ امتحان دینے کے لیے چلا گیا اور پھر واپس آ کر باقی کا سارا دن کمرے میں پیاس ہوتا رہا۔ مجھے دراصل رات کو جا کر ہی پڑھائی کی عادت تھی، اس لیے میں دن بھر سویا کرتا تھا اور رمضان میں تو دن کے اوقات بھی اچھی نیند آتی تھی۔ اگلی رات میں جب میں پڑھائی کرنے بیٹھا تو 2 بجے کے قریب مجھے گیسٹ روم سے آواز سنائی دی۔ اس بار میں جانتا تھا کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری پھوپھو ہے جس نے باورچی خانے جانا تھا۔ میں دبے پاؤں کچن کے پاس پہنچا تو پھوپھو اپنے دوپٹے میں پیالہ چھپائے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس پیالے میں مکھن موجود ہے اور اندھیرے کی وجہ سے پھوپھو نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی دبے پاؤں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ان کے کمرے کی دروازے پہ ہلکا سا دباؤ ڈالنا چاہا لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پھوپھو تو ہمارے ساتھ روزہ رکھتی ہے، پھر وہ مکھن کا کیا کریں گی؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن پھوپھو کے کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی۔ میں نا امید واپس لوٹ آیا۔
مجھے اپنے امتحانوں کی اتنی فکر تھی کہ میں دوبارہ سے اس بات کو چھوڑ کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ آنے والی ہر رات مجھے ایسے ہی آواز سنائی دینے لگی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کمرے سے نکل کر پھپھو کی جاسوسی کرتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر پھپھو سے خود ہی بات کر لوں گا، لیکن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ جس دن میں اپنا آخری پیپر دے کر واپس لوٹا، اس دن میری پھپھو کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اماں کے ہاتھوں میں یہ جھوٹ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھے فوراً ٹیکسی لانے کو کہا تو میں دوڑ کر ٹیکسی لے آیا اور ہم پھپھو کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ چھوٹی پھپھو کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے ایسی خبر سنائی جس سے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ چھوٹی پھپھو امید سے تھی اور اسی بات نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ وہ تو ابھی تک کنواری تھی۔ میں اماں کی شکل دیکھ رہا تھا اور اماں کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چھوٹی پھپھو کو ڈرپ لگائی تھی۔ اس کے بعد ہم خالہ کو واپس گھر لے کر آئے تو گھر کے دروازے پر ابا کو دیکھ کر اماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا پتہ نہیں کب کام سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ابا نے جب مشکل سے چلتی ہوئی پھپھو کو دیکھا تو کڑوے لہجے میں اماں سے پوچھنے لگے کہ فجر کو کیا ہوا ہے؟ تم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ معلوم بھی ہے یہ ہماری کتنی لاڈلی ہے کہ اس کی ایسی حالت کر دی ہے، تم نے اللہ تم سے پوچھے گا۔ ابا بڑی تیور کے ساتھ اماں کو دیکھ رہے تھے۔ اماں کی جان نکل گئی اور اماں کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس فجر تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ابا سختی سے پوچھنے لگے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو اس کی شکل ایسی زرد پڑ گئی ہے؟ میں اس کو اماں کے پاس گاؤں بھیج دیتا ہوں، میں اسے واپس گاؤں لے کر جا رہا ہوں، تم نے تو اسے مفت کی نوکرانی سمجھ لیا ہے۔ اماں نے ڈرتے رہتے ابا سے کہا کہ فجر سفر نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹرز نے فجر کو سفر کے لیے سختی سے منع کر رکھا ہے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابا عجیب نظروں سے اماں کو دیکھ رہے تھے۔ میرا خون کھول رہا۔ ابا نہ جانے کیوں اماں کو اتنی باتیں سنا رہے تھے اور اماں سے کہنے لگے کہ ایسی بھی کون سی بیماری ہو گئی ہے جو فجر سفر نہیں کر سکتی؟ بس تم یہ ہی چاہتی ہو یہ ہمیشہ تمہارے پاس نوکرانی بن کر رہے، علاج تو اس کا گاؤں جا کر بھی ہو جائے گا۔ ابا کے سوال پر اماں خشک گھونٹ بھرتی رہ گئی اور پھپھو ابھی خاموش کھڑی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے تم ہی بتاؤ تمہاری پھپھو کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بھی غصے میں کچھ جھجکتے ہوئے ان کی لاڈلی بہن کا کارنامہ ابا کو بتا دیا کہ پھپھو ماں بننے والی ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں سفر کے لیے بھی منع کیا ہے اور بہت احتیاط کا کہا ہے۔ یہ سن کر ابا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ابا نے مجھے ہی گریبان سے پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے، میری معصوم بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے تو نے اپنی پھوپھو کے ساتھ ایسا گندا کام کیسے کر دیا؟ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے غصے میں ابا سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، مجھے ایسا کام کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابا تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے بری طرح پیٹنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ تیرے سوا اور کون ہے جو ایسی حرکت کرے گا؟ تیری ماں کو بھی شہری ہوا لگ گئی ہے اور تجھے بھی جبھی تم لوگ بے غیرت ہو چکے ہو۔ میری بہن تو گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی ہے لیکن تو نے اسے داغدار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ابا مجھے مار مار کر میری جان لے لیتے، پھپھو نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر ابا کے ہاتھ رک گئے۔ پھپھو بڑی مشکل سے کہہ رہی تھی کہ فراز نے کچھ نہیں کیا بلکہ میرے حاملہ ہونے کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ اپنی پھپھو کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پھپھو تو میرا نام فراز ہے اور میرے بورڈ کے امتحانات نزدیک تھے جب ہی گاؤں سے چھوڑی پھپھو کا فون آیا کہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اماں کو فوری گاؤں آنے کا کہہ رہی تھی۔ دادی کی بیماری کا سن کر اماں فوری اکیلی گاؤں بھاگی تھی، لیکن جب وہ واپس آئیں تو اکیلی نہیں تھی بلکہ چھوٹی پھپھو بھی اماں کے ساتھ تھی۔ میں چھوٹی پھپھو کو دیکھ کر حیران ہوا کہ دادی کی اتنی شدید بیماری کے باوجود اماں کیوں چھوٹی پھپھو کو ساتھ لے آئی ہے۔
دادی اکیلے کیسے گزارا کریں گی؟ میرے پوچھنے پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور سفر کی تھکان کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ چھوٹی پھوپھو کا سارا سامان علیحدہ کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں 15 سال کا لڑکا تھا اور مجھے اکیلا رہنے کی عادت تھی۔ میرے امتحان بھی قریب تھے اور مجھے پڑھائی میں توجہ بھی دینی تھی۔ چھوٹی پھوپھو بھی شہر آ کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ گھر کی ایک چیز کو الٹ پلٹ کر ایسے دیکھتی جیسے ان کے لیے بہت ہی نایاب ہوں۔ میں انہیں نظر انداز کر کے پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ دل ہی دل میں مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو پتہ نہیں کیوں چھوٹی پھوپھو کو ساتھ لائی تھی۔ ہمارا تو گھر چھوٹا سا تھا۔ میں چھوٹی پھوپھو کو پوری نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان لگا رہا تھا، لیکن پھوپھو بار بار میرے کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی اور پھوپھو سونے کے لیے لیٹی، میں فوراً اماں کے کمرے میں پہنچ گیا اور اماں سے کہا کہ پھوپھو کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرے امتحانات قریب ہیں اور ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے تو انہیں لا کر میرے سر پر سوار کر دیا۔ اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اسے برداشت کر لو۔ میں خود بھی اسے یہاں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن میری بیمار ساس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں انکار نہیں کر سکی۔ اب پتہ نہیں تمہاری دادی وہاں فجر کے بغیر اکیلے کیسے گزارا کرے گی۔ تمہاری چاچی تو اپنی ساس کی بالکل دیکھ بھال نہیں کرے گی۔ اماں خود بھی دادی کی طرف سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر اماں نرمی سے کہنے لگی کہ تیری دادی نے کہا ہے کہ کچھ دن بعد وہ خود ہی فون کر کے فیروز کو واپس بلا لیں گی، تب تک تم اسے برداشت کر لو۔ میں پاؤں پڑتا ہوں کمرے میں واپس آ گیا۔ امتحانات کی تیاری کے لیے آج کل میرے دوستوں کا بھی ہمارے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا، اور میری پھوپھو ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ سیدھی سادی بھی تھی، اور میں انہیں اپنے دوستوں سے نہیں ملوانا چاہتا تھا۔ پہلے ہی میرے شہری دوست مجھے پینڈو کہہ کر چھیڑتے تھے، اور اگر پھوپھو کی حرکتوں کو دیکھ لیتے تو میرا پورا طرح مذاق بناتے۔ نہ ہی پھوپھو کو شہری طور طریقے آتے تھے اور نہ ہی وہ اماں میں ملتی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہ ابا کی بہن ہی نہیں لگتی۔ حالانکہ میری اماں بھی پہلے گاؤں کی تھیں۔ میری اماں شہر آ کر یہاں کے طور طریقے سیکھ چکی تھیں۔ شاید اسی لیے دونوں میری اماں اور میری پھوپھو میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو چھوٹی پھوپھو میرے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا کر پوچھنے لگی کہ تمہیں میرے شہر آنا برا لگ رہا ہے؟ نہ تم پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس چلی جاؤں گی۔ ان کے لہجے میں ایسی اداسی تھی کہ میں ان کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ شاید انہوں نے میری اور اماں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں نے فوراً پھوپھو سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے امتحانات قریب ہیں نا، اس لیے میں پریشان رہتا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھوپھو کو خبر ہو جائے گی۔ میں ان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی اماں مکھن کا ڈبہ لے کر کمرے میں آئی اور اپنی عادت کے مطابق مجھے زبردستی 3 چمچ مکھن کے میرے منہ میں ڈال دیے۔ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ رات کے وقت مکھن کے 3-4 چمچ کھا لینا۔ مکھن والا ڈبہ دیکھ کر پھوپھو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور وہ خوشی خوشی پوچھنے لگی کہ تم لوگ بھی مکھن ڈبہ رکھتے ہو؟ میں نے اماں کو بتایا کہ اماں ہر بار گاؤں سے ہی تو مکھن لے کر آتی ہیں۔ پھوپھو نے اماں سے مکھن کا ڈبہ لیا اور سونگھنے لگی۔ اماں نے پھوپھو سے ڈبہ واپس لیا اور کچن میں رکھنے چلی گئی۔ مکھن کے اس ڈبے میں اماں کی جان بستی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد پھوپھو کہنے لگی کہ مکھن کو دیکھ کر مجھے گاؤں کی یاد آ گئی ہے۔ پھوپھو اس بات پر مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں پھوپھو کا یہ پینڈو پن کب ختم ہوگا۔ لوگ شہری زندگی کے لیے ترستے ہیں اور پھوپھو کو ہر بات میں گاؤں کی اداسی ستاتی تھی۔ میں یہ سوچ کر پھوپھو کے ساتھ دن جیسے تیسے کر کے گزارنے لگا کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر پھوپھو گاؤں چلی جائیں گی۔ لیکن پھوپھو کی حرکتیں تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور سارے گھر کا چکر کاٹنے لگتی۔ میرے پوچھنے پر کہتی ہیں کہ انہیں یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بنا دروازہ بجائے میرے کمرے میں چلی آتی، میرے بستر پر بیٹھ کر میری کتابیں دیکھنے لگتی ہیں اور کبھی کبھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مجھ سے عجیب و غریب باتیں پوچھتی۔
ابا دفتر سے لوٹتے تو پھوپھو ان کے آگے پیچھے گھومنے لگتی اور ابا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ پھوپھو کو آئے ہوئے 15 دن ہونے والے تھے، لیکن نہ پھوپھو نے واپس جانے کا نام لیا تھا اور نہ ہی دادی نے انہیں بلایا تھا۔ میں اکثر اپنی اماں کی آنکھوں میں پھوپھو کے لیے ناگواری محسوس کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں کو پھوپھو کا ہمارے گھر آ کر رہنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ خود بھی پھوپھو کو جلد سے جلد واپس بھجوانا چاہتی ہیں، لیکن ایسا کیوں تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر اماں ہر روز سحری میں مکھن کے غائب ہونے کی شکایت کرنے لگی۔ اماں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے مکھن نکالا ہے؟ میں نے عجیب نظروں سے اماں کو دیکھا۔ رمضان میں تو پہلے ہی مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا اور میرے لیے مکھن کھانا تو ویسے ہی بہت مشکل کام تھا۔ اماں ہر وقت پریشان ہو کر یہی کہتی رہتی کہ پتہ نہیں مکھن کے ڈبے سے روزانہ مکھن کدھر چلا جاتا ہے۔ ابا کو لگ رہا تھا کہ اماں کو وہم ہو گیا ہے اور شروع میں تو مجھے بھی نہیں لگا تھا، لیکن پھر میں جان گیا کہ مکھن آ کر جاتا کہاں ہے۔ ایک رات میں نے پوری طرح پڑھائی میں مگن تھا کہ ایک دم ہی چونک گیا کیونکہ کچن سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ شروع میں تو میں کچھ دن اس بات کو اگنور کرتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ شاید بلی کچن میں گھستی ہے، لیکن جب روز رات کو 1 بجتے ہی ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں تو ایک دن تجسس میں آ کر میں کچن میں پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے کچن میں پھوپھو کھڑی تھی، ان کے سامنے مکھن والا ڈبہ کھلا ہوا تھا اور پھوپھو نے اپنی 3-4 انگلیاں مکھن کے ڈبے میں ڈال رکھی تھی۔ تو 4 دن دیکھنے کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھوپھو مکھن کا کیا کرتی ہے، کیونکہ سارا دن تو ہم سب ہی روزے سے ہوتے تھے۔ رات کو اماں خود ہی ہمیں مکھن کھلاتی تھی اور سحری میں بھی اماں خود ہی دسترخوان پر مکھن لا کر سجا دیا کرتی تھی۔ پھر اس چوری چھپکے مکھن نکالنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے کہ میں ایسا جان پاتا، پھوپھو کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ ہم انہیں ہسپتال لے گئے اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ کماری نند کے حاملہ ہونے کا سن کر تو اماں کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا تھا اور جب چاچو اور ابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے ہی الزام ٹھہرایا اور انہیں لگا کہ میں نے پھوپھو کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن پھر میں پھوپھو نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مکھن کا راز بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ پھوپھو کی پوری بات سن کر اماں بری طرح سے رونے لگی اور چاچو نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ پھوپھو بہت مجبور تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ مجبوری میں ہی کیا تھا۔ جو کچھ پھوپھو کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں پھوپھو کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا اور انجانے میں انہیں برا سمجھ بیٹھا تھا۔ پھوپھو نے مجھے معاف کر دیا اور سینے سے لگا لیا اور محبت سے کہنے لگی کہ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے، تم تو ابھی نادان ہو، چھوٹے بچے ہو، میری وجہ سے تمہیں بھی بہت پریشانی ہوئی ہے۔ میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے پھوپھو کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور چوم لیا اور کہا کہ آپ کو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حاملہ ہو گئی ہیں اور آپ کو صحیح دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں، گاؤں جا کر آپ کو ایسی سہولیات نہیں ملیں گی، اس لیے جب تک آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا آپ شہر میں ہی رہیں گی۔ میری بات سن کر پھوپھو کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں انہیں چھوڑ کر کچن میں گیا اور مکھن پیالے میں ڈال کر ان کے پاس لے آیا اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلانے لگا۔ پھوپھو روتے روتے بھی میری اس حرکت پر مسکرا اٹھی تھی۔ میرے ابا نے چاچو کو واپس گاؤں بھگا دیا تھا اور کہا کہ اب دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھائی اپنی بہن کی خوشیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اماں نے پھوپھو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اماں نے بھی پھوپھو سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ چھوٹی پھوپھو نے اماں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مکھن کے ڈبے سے وہی مکھن نکالا کرتی تھی، کیونکہ حاملہ ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر انہیں مکھن کی خوشبو بھی بہت اچھی لگنے لگی تھی اور بار بار خود بخود ان کا دل مکھن کھانے کے لیے مچلتا تھا۔ کیونکہ رمضان کی وجہ سے گھر میں سب کا ہی روزہ ہوتا تھا
اور ایسے میں دن کے وقت کچن میں جانا انہیں برا لگتا تھا، اسی لیے وہ آدھی رات کو ہی تھوڑا سا مکھن نکال کر کمرے میں رکھ لیا کرتی تھی، اور اس ڈر سے انہوں نے کبھی ایک ساتھ زیادہ مکھن نہیں نکالا تھا کہ اماں کو علم ہو جاتا۔ لیکن اماں کی نظر تو پھر بھی بہت تیز ٹھہری تھی۔ دراصل پھوپھو جب اماں کے ساتھ شہر آئی تھی تو اس وقت وہ حاملہ تھی۔ دادی نے اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر اماں کو جان بوجھ کر گاؤں بلوایا تھا اور خود ہی چھوٹی پھوپھو کو اماں کے ساتھ شہر بھیجا تھا، کیونکہ دادی کو معلوم تھا کہ چھوٹی خالہ امید سے ہیں۔ چاچو اور چاچی پھوپھو کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے اور نانی نے چپکے سے پھوپھو کی شادی کروا دی تھی۔ چاچو اور چاچی کو اس شادی کی خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں دوسرے گاؤں چاچی کے بھائی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی پھوپھو کے شوہر کی سعودیہ میں نوکری لگ گئی اور وہ پھوپھو کو دادی کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا تھا۔ لیکن جب دادی کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو انہیں فجر کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں لگا، کیونکہ چاچو اور چاچی کو اس بات کے بارے میں معلوم ہوتا تو نہ صرف ان کا حمل ضائع کروا دیتے بلکہ انہیں طلاق دینے پر بھی مجبور کر دیتے۔ چھوٹی پھوپھو ان کے لیے مفت کی نوکرانی تھی اور چاچی کبھی ایسی نوکرانی سے ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی۔ ابا تو اپنی بہن پر جان دیتے تھے۔ مجھے ایک بات کا احساس ہوا تھا، میرے چچا اور میرے ابا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک بھائی اپنی بہن کو نوکرانی سمجھتا تھا، وہیں دوسرا بھائی جان چھڑکتا تھا اپنی بہن پر۔ ابا اکثر پھوپھو سے معافی مانگتے اور کہتے اگر مجھے پہلے یہ سب پتہ ہوتا تو میں کبھی ان کے پاس تمہیں چھوڑتا ہی نہ۔ کچھ ہی دنوں میں پھوپھو کے شوہر نے ان کے کاغذات مکمل کر کے انہیں اپنے پاس سعودیہ عرب بلا لیا۔ پھوپھو نے جس دن جانا تھا اس دن بہت خوش تھی۔ تب تک میرا رزلٹ بھی آ گیا تھا، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ پھوپھو بہت خوش تھی، میں نے پہلی بار انہیں اتنا خوش دیکھا تھا۔ پھر پھوپھو اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں پر پھوپھو نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہاں کے جانے کے بعد وہ پھوپھو جس سے میں پینڈو کہتا تھا وہ بہت بدل گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔